ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ایمان والوں کو صوم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صوم ایک فرض عبادت ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے روزہ کا لفظ مستعمل ہے۔ روزہ فارسی کا لفظ ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اسے صوم ہی کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صلاح قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج، اور ماہ رمضان کے صوم۔ حوالہ بخاری کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ صوم کا مادہ باب نصرہ سے صوما آیا ہے، جس کے معنی رکے رہنے کے ہیں۔ ماء صائم کے معنی رکا ہوا پانی۔ اصطلاح میں کھانے پینے، جنسی خواہشات اور تمام منکرات سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکے رہنے کو صوم کہتے ہیں۔ عنوان: صوم کس پر فرض ہیں؟ اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی صوم ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے شرک بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر اللہ پر مگر اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ یعنی دعویٰ تو اللہ پر ایمان کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو بھی اس کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نہیں مخلوط کیا اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے، وہی ہیں کہ ان کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ ایمان وہ ہے کہ جس میں شرک کی آمیزش یا ملاوٹ نہ ہو، ایک الہ واحد کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کی صفات کا حامل نہ سمجھا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری قوم کا بھی وہی حال ہو گیا ہے جو سابقہ قوموں کا تھا، کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ لیکن ساتھ ساتھ اس کے شریک بھی بنا لیے گئے۔ اگر ہم آج مسلمان کہلوانے والی اس قوم کے عقائد و اعمال پر نگاہ ڈالیں تو کثرت سے مشرکانہ عقائد و اعمال دکھائی دیتے ہیں۔
آج یہ کلمہ گو ایک طرف قل هو اللہ احد پڑھتا ہے کہ اے اللہ تو یکتا ہے، تیرا جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں، لیکن جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کی ذات سے منسوب کر دیا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح آج اس قوم کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہیں، یعنی عقیدہ نور من نور اللہ، گویا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک فی الذات ہے۔ اسی طرح اس قوم کا دوسرا شرک فرقہ بندی ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی اور گروہ بندی کو مشرکانہ عمل بتایا اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم ان جیسا نہ ہو جانا۔ سورۃ الانعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اسلام میں فرقے اور گروہ بنائے آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کسی فوت شدہ شخصیت کا وسیلہ بنانا بھی اسلام میں جائز نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے وسیلہ کیسا؟ وہ تو ہر لمحے اپنی ہر مخلوق کے حال اور حالات کو جانتا ہے۔ اربوں کھربوں درختوں کے پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں کہ جو ٹوٹ کر گرے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو۔ وہی اکیلا عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں۔ یہ بات اس نے سورۃ الانعام میں بیان کر دی ہے۔ اب کوئی کسی نبی، ولی یا کسی ملنگ کو عالم الغیب مانے تو یہ اللہ کی اس صفت میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ داتا یعنی دینے والا، پیدائش سے لے کر موت اور موت کے بعد ہر چیز صرف وہی دیتا ہے۔ اب کوئی علی حجویری کو داتا مانے تو یہ کھلا شرک ہے۔ کائنات کے سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی علی حجویری کو گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا سمجھے تو یہ اللہ کی صفت میں شامل کر دینا ہے۔ غوث الاعظم یعنی کائنات میں سب سے بڑا دعا سننے والا، مدد کرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کوئی عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہے تو اس سے بڑھ کر اللہ کو کیا برا کہا جائے گا۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق، اس پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی مدد پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جائے تو سورہ یوسف میں اس فعل کو شرک قرار دیا گیا ہے، اور سورۃ الجن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، یعنی کسی اور کو پکار کر اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ الغرض کہ اولادیں دینے والا، کسی بھی قسم کا نفع یا نقصان دینے والا، مفلسی میں غنی کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا صرف اللہ کو سمجھا جائے اور اسی پہ توکل ہو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ مدد کے لیے کسی نبی، ولی یا دوسرے انسانوں کو پکارا جائے۔ قبر میں مدفون افراد کو زندہ سمجھ کر ان کے نام کی نظر و نیاز یعنی مالی عبادت کی جائے، یا تعویذ، کالے پیلے دھاگے، کڑے یا چھلوں پر یقین کر کے اسے پہنا جائے، یہ سارے اعمال مشرکانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے ساتھ ساتھ تصوف، جمہوریت، سوشلزم یا دوسرے فرقہ وارانہ مذاہب جیسے اہل حدیث، سلفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی کو بھی قبول کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں اسے مشرکانہ فعل قرار دیا ہے۔ حکم صرف اللہ کا ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے فرقوں کے علماء و مفتیان کے کہنے پر اپنی پہچان اس سے ہٹ کر بنا لی ہے، گویا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے فرقوں کے بڑوں کا حکم قبول کر لیا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے عمل کو اپنے مولوی اور پیر کو رب بنانا قرار دیا ہے۔ تو جو اس قسم کے تمام عقائد و اعمال سے دور ہو جائے، ایسے گروہ اور فرقے جو اس قسم کے کفری اور شرکیہ عقائد و اعمال میں ملوث ہیں، ان کو چھوڑ دے، ایک اللہ کو اپنا کارساز مان لے، صرف قرآن و حدیث صحیحہ کو اپنا لے، وہی در حقیقت مومن ہے، اور ایسے ہی افراد پر صوم فرض کیے گئے ہیں۔